لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ تمہارا نام جب دل سے لیا یا غوث سمدانی، مدد کو آ گئی رحمت، ہوا ہے فضل ربانی۔ رسول پاک کے جانی محی الدین جیلانی، ہو تم محبوب سبحانی محی الدین جیلانی۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے اس دنیا کا ہر ایک بندہ اچھی طرح سے واقف ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، آپ سردار اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے عظیم الشان اللہ کے برگزیدہ ولی، نیک ولی گزرے ہیں کہ جن کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ ناظرین محترم، امام الاولیاء سلطان العاشقین غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن انسان دونوں رہے، آپ کے بیان کو بھی جنات اور انسان دونوں سنا کرتے تھے، اور جس کو فیض اور برکت پانی ہوتی تھی، جس کو فیض پانا ہوتا تھا، جس کو برکت حاصل کرنی ہوتی تھی، وہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں آتا اور پا لیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی بیان فرماتے، آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کو وہ سانپ دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شر پسند شیطانی فطرت والا، وہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو وہ دیکھتا کہ بے شمار تعداد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے آس پاس لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور وہ وہاں ایسے بیٹھے ہوتے جیسے وہ اس در کے سوالی ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا تھا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکیں۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والے عابدوں کو، زاہدوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ ناگنما جنات جو تھا وہ اصل میں جنات تھا، اور وہ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث پاک کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ وہ لوگوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اس سے انہیں روکا جا سکے۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عشق موجود تھا، اور آپ رسول اللہ کے اس کام کو لے کر چل رہے تھے کہ وہاں پر وہ ناگنما جنات کچھ کر نہیں پایا تھا۔ ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے تھوڑی سی طاقت دے دے تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر وہ ناگنما جو جنات تھا وہ ہنر سیکھ گیا، وہ گر سیکھ گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تاج العلماء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ آپ کی آواز سن کر وہ سارے کے سارے لوگ وہیں پر مجمع بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سانپ نما جنات کو، اس ناگ نما جنات کو ابھی بھی وقت نہ ملا، اور وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر حملہ نہ کر سکا۔ وہ بس موقع ہی تلاش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پریشان کر سکے، ان پر حملہ کر کے انہیں بھی عبادت سے ہٹا سکے۔ بہرحال ایک دن اس سانپ کو موقع مل ہی گیا۔ آپ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں جامع منصور مسجد میں نماز کی ادائیگی کی غرض سے چلا گیا۔ میں ابھی نیت باندھ کر نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ وہی سانپ پھر سے وہاں پر میرے سجدے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنا فن پھیلائے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھولنے لگا۔ میں نے اس کو ہٹا کر سجدہ کیا۔ وہ میری گردن سے اچانک نماز کے دوران ہی لپٹ گیا۔ اللہ اکبر! پھر وہ میرے ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی شیطانی ناگ ہے جو مجھ پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، جب دوسرے دن سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ
مسجد میں پھر سے نماز کی غرض سے داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑی آنکھوں والا شیطان نما آدمی آپ کے انتظار میں ہی شاید مسجد میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ جنات ہے، اور جیسے ہی میں اس جنات کے قریب گیا تو وہ جنات مجھ سے کہنے لگا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ثابت قدم اور بڑے صبر والے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ تو وہ جنات مجھ سے کہنے لگا میں وہی سانپ ہوں، آپ کو نماز کے دوران تنگ کرنے والا وہی سانپ، وہی ناگ ہوں جس نے آپ کو بار بار تنگ کیا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ایسے ولی کامل ہیں اور میں آپ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں نے اپنے اس گناہ سے توبہ کی ہے۔ آپ سے پہلے میں نے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولیوں کو آزمایا ہے، ایسے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے برگلایا ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، مگر کسی کو میں نے اتنا ثابت قدم نہیں دیکھا جتنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے۔ حضور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ آپ سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے معاف بھی فرمایا اور آپ کے دستے مبارک پر اس جنات نے اسلام کی دولت حاصل کر لی، یعنی اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ ناگنما جنات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شفقت میں شامل ہو گیا اور اسلام قبول کر کے آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کا ریفرنس ہے بہجت الاسرار کتاب، پیج نمبر 69۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ ایک ناگنما جنات آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور آپ کے نماز کے وقت آپ کی سجدے کی جگہ پر وہ منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی کا خوف۔ آپ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ بے خوف و خطر وہیں پر نماز ادا کرتے رہے اور اس سانپ سے بالکل بھی نہ ڈرے، کیونکہ ناظرین محترم آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پر سچا یقین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دینی راہ پر آپ چلنے والے اللہ کے ولی ہیں، تو کیسے آپ کو کسی اور کا خوف ہوتا؟ آپ کے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں تھا، اس لیے آپ اس سانپ سے بالکل بھی نہ ڈرے اور اسے سائیڈ میں کرتے ہوئے آپ نے اپنی نماز ادا کی۔ جب اس سانپ اس ناگنما جنات نے دیکھ لیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر اس کی اس چال کا، اس کے اس حملے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، اور دوسرے دن اسے پچھتاوا ہوا اور اس نے توبہ کی، اور آپ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اسلام لا کر وہ مسلمان جنات بھی ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو گیا، آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا۔ ناظرین محترم، اسی لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ لیکن آج نام نہاد لوگ اولیاء اللہ کے منکر بن کے ان کی کرامتوں کو جھٹلاتے ہی ہیں، بلکہ ان اولیاء اللہ کو بھی گستاخانہ الفاظ سے، گستاخانہ طریقے سے پکارتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حال کرے گا جو شاید انہوں نے کبھی اپنے سپنے میں، اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ناظرین محترم، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ تو ولی کامل ہے، یہ تو غوث اعظم ہے، یہ تو غریب نواز ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقدس اور ایسے برگزیدہ ولی ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ایسی کراماتیں سرزد کروائے جس سے لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ذریعے ہی اسلام میں، اس سچے دین میں داخل ہو گئے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ولیوں کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرتا، اور پھر وہ ولیوں کے گستاخ کو بھی اس طرح سے ہی سبق سکھاتا ہے جس طرح آپ کو تاریخی روایتوں میں بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر ولی اللہ، ہر انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔